قانون مفرد اعضا، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں روزانہ لیمو پانی پینا چاہیے، اور اگر پینا چاہیے تو کیوں پینا چاہیے، اس کے فائدے کیا ہیں اور یہ ہمیں بیماریوں سے کیسے بچاتا ہے۔ لیمو پانی گھر میں اکثر لوگ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس حوالے سے ہمیں علم نہیں ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ لیمو پانی پر میں مختصراً جائزہ لوں گا اس کے فائدے کا، کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ فیٹی لیور کو یہ دور کرتا ہے، یعنی جگر کی چربی کو جو ہے یہ ختم کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب لیور فیٹی ہو جاتا ہے تو یہ فیٹ جو ہے، یہ چربی جو ہے صرف لیور تک محدود نہیں رہتی، یہی چربی جو ہے وہ دل پہ ہو جاتی ہے، گردوں پہ چربی آ جاتی ہے، اس طرح معدے پر چربی ہو جاتی ہے، اس طرح لبے پر جو ہے وہ چربی ہو جاتی ہے، اس طرح مختلف جو ہمارے اعضاء ہیں ان پر یہ چربی بڑھ جاتی ہے، تو ایسے پھر یہ آہستہ آہستہ یہ ڈیمیج ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی لیور پر جب چربی ہوتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ چربی بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ لیور سیروسس تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ لیور سیروسس سے پہلے جو ہے اس کا علاج ممکن ہے، لیور سیروسس کے بعد علاج اس کا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کروانا پڑتا ہے۔ تو لیمو پانی میں ایسی کیا خاصیت ہے جس کی وجہ سے یہ جگر کی چربی جو ہے اس کو یہ پگھلا دیتی ہے؟ دراصل اس میں جو ہے وہ فائٹو نیوٹرس پائے جاتے ہیں جو ہیپاٹو اسٹیٹوس کو ختم کرتا ہے۔ اب ہیپاٹو کا مطلب یہ ہے کہ جگر، اور اسٹیٹوسس کا مطلب ہے چربی، یعنی جگر کی یہ چربی کو ختم کرتا ہے۔ یعنی لیمو پانی کی وجہ سے جگر پہ جو چربی ہوتی ہے وہ ساری پگھل جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، کس وقت اس کو استعمال کرنا چاہیے اور کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، یہ میں آپ کو آخر میں چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن اس کے جو فائدے ہیں لیمو پانی کے، اس میں ایک تو یہ جگر کی چربی ختم کرتا ہے، دوسرا یہ کولیسٹرول لیول کو یہ کم کرتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یہ جو ہے گردوں کو صاف کرتا ہے، جگر سے جو جتنے بھی زہریلے مادے ہیں ان کو یہ نکال کے باہر کر دیتا ہے، جس سے آپ کا جگر، آپ کا جو ہے وہ معدہ، آپ کے گردے جو ہے وہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ تو ٹرائیگلیسرائڈ کو بھی یہ کم کرتا ہے، اسی طرح جو ہے یہ لبے سے بھی چربی کو ہٹاتا ہے، جس وجہ سے یہ جب لبے پر جب چربی ہو جاتی ہے تو پھر یہ شوگر ٹائپ 2 جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ انسولین کو یہ کم کرتا ہے تو اس سے پھر آپ کا وزن بھی جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے، آپ کا پیٹ جو ہے کی چربی جو ہے وہ پگھلنے لگتی ہے، پیٹ آپ کا اندر ہو جاتا ہے، موٹاپا آپ کا کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کو جلدی بوڑھا نہیں ہونے دیتا، آپ کے اسکن کے جو مسام بند ہو جاتے ہیں ان کو یہ کھول دیتا ہے، آپ کی اسکن کو جو ہے یہ صحت بخشتا ہے، اس کے جو سیلز ہوتے ڈیڈ سیل ان کو یہ بہتر کر دیتا ہے۔ اور
لیمو پانی سے آپ اپنے آپ کو کینسر تک بھی آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں. خاص طور پر منہ کا جو کینسر ہے یا پھیپھڑوں کا جو کینسر ہے، زبان کا جو کینسر ہے، ان سے آپ بچ سکتے ہیں. پھر یہ گردے کی پتھری کو جو ہے یہ خارج کرتا ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ دونوں گردوں میں پتھری کی شکایت کرتے ہیں. یقین کریں کہ یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ آپ لیمو کا رس لے لیں، اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں، اس میں شہد ملا لیں اور اس میں آپ اولیوا آئل اس میں ڈال لیں. یہ اس کو معمول بنا لیں تو آپ کی گردوں کی پتھریاں جو ہے وہ بالکل نکل جائیں گی اور کبھی دوبارہ بنیں گی بھی نہیں. پھر یہ گردوں کو جو ہے بالکل نیا کر دیتا ہے. جن کے گردے بالکل فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ جو ہے وہ دوبارہ سے تیار کر دیتا ہے، بحال کر دیتا ہے، گردے بالکل نئے کر دیتے ہیں. ایسے لوگ جن کے گردے سکڑ کے چھوٹے ہو جاتے ہیں ان کو بھی یہ فریش کر دیتا ہے. تو ایک گردوں کے حوالے سے بھی یہ ایک بہترین چیز ہے. پھر ہماری باڈی کو روزانہ کی بنیاد پہ وٹامن سی کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو جو روزانہ کی بنیاد پہ وٹامن سی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ صرف آپ لیمو پانی سے آپ اس کی کمی جو ہے زیادہ نہیں تو کم از کم 50% آپ اس کی کمی جو ہے وہ پوری کر سکتے ہیں. تو یہ جو چربی ہے یہ کاربوہائیڈریٹ سے جو ہے وہ آتی ہے. کاربوہائیڈریٹس کی وجہ سے یہ بڑھتی ہے. یعنی جو بھی آپ میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ استعمال کرتے ہیں یا جو آپ میٹھے استعمال کرتے ہیں، جوس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو ان سے یہ چربی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. ان کی وجہ سے ہی پھر یہ شوگر ہو جاتی ہے. ان کی وجہ سے پھر جو ہے وہ دوسرے مسائل، کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ، پھر جو ہے وہ بی پی کا ہائی ہونا، یہ سارے مسائل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ایک تو ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں فاسٹنگ جو ہے وہ روزہ رکھنا یہ بہت زبردست جو ہے اس کا علاج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایکسرسائز بھی کریں. اور تیسرا یہ جو ہے وہ لیمو پانی کا استعمال آپ ضرور کریں. تو اس سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے یہ جتنے بھی مسائل بنتے ہیں تو وہ آپ کے مسائل دور ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے یہ لیمو پانی آپ کے معدے کے لیے بہت زبردست چیز ہے. جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، ہاضمہ جن کا خراب رہتا ہے اور معدہ جو ہے وہ کچھ بھی ہضم نہیں کر پاتا اور معدے کے اوپر وزن سا پھارا سا بن جاتا ہے، وہ بھی لیمو پانی اگر پینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس سے ان کا معدہ بھی درست ہو جائے گا. یا پھر وہ لوگ جن کے دل کی جو کو کمزوری ہے، ہارٹ بیٹ انتہائی کم ہو جاتی ہے، سستی ہے اور کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ایسے پڑے پڑے رہتے ہیں، تو وہ بھی لیمو پانی کا استعمال کریں. اللہ کے فضل کرم سے ان کا دل کا جو مسئلہ ہے، دل کی کمزوری کا مسئلہ ہے، وہ بھی دور ہو جائے گا. تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ سادہ سا آپ پانی لے لیں، نیم گرم پانی ہو، ہلکا سا تھوڑا سا گرم ہو. اگر زیادہ جو ہے وہ گرمیاں ہے تو اس میں آپ تازہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں. 1 گلاس پانی کے اندر آپ تقریباً چوتھائی لیمو یا آدھا لیمو اس میں آپ ڈال دیں. لیمو کو نچوڑ کے اس میں ڈال لیں اور اس میں تھوڑا سا آپ اس میں نمک ڈال لیں، 1 چٹکی. اب بہت سارے بھائی سوال کریں گے جن کو ہائی بی پی کا مسئلہ ہے وہ کیسے نمک ڈال سکتے. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ہلکا سا اس میں نمک ڈال کے پی سکتے ہیں. اگر نمک آپ نہیں ڈالنا چاہتے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، تو بغیر نمک کے آپ لیمو پانی کا استعمال کریں. اگر اس میں چاہیں تو آپ تھوڑا سا میٹھے میں شہد بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور اولیوا آئل بھی اس میں اگر ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں. اس طرح آپ لیمو پانی کا استعمال کریں. ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں جو ہے یہ روح افزا اور جام شیریں اور رنگ برنگے لال شربت کے بجائے آپ لیمو پانی کا استعمال کریں. پھر دیکھیں آپ کی صحت کا کہ کیسے آپ کی صحت بنتی ہے، کیسے آپ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.